یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کی وجہ بعض وہ نظریات ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو ہماری مذہبی تحریکیں لوگوں کو بتاتی ہیں۔ ہم نے چونکہ مذہب اور مذہبی تعلیم کے معاملے کو کبھی سنجیدگی سے دیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب یہ سب کچھ باہر آ گیا ہے تو ہم چیخ رہے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، یہی تعلیم دی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کی جانیں لی جاتی رہیں گی۔ اس میں جو چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد اپاسٹسی، یعنی کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے، شرک، کفر اور ارتداد یہ اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے۔ ان کی سزا دنیا میں بھی صرف اللہ دیتا ہے اور قیامت میں بھی صرف اللہ دے گا۔ کسی شخص کو، کسی حکومت کو ان کی سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کے ہم کو سمجھانی پڑے گی، اور میں یہی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یعنی کسی ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ ریاست کے لیے بھی قانون سازی کی بنیادیں صرف دو ہیں، ایک یہ کہ وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے، دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے۔ کسی ریاست کی، مسلم ریاست کی، کسی کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ شرک، کفر یا ارتداد کے معاملے میں کوئی قانون بنائے، کسی کو سزا دے، کجائے کہ کوئی فرد دے۔ تو ہمارے ہاں مدرسوں میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا اور ارتداد کے نتیجے میں لوگوں کو قتل کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پڑھایا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا، اس کے دلائل دیے جائیں گے، تو پھر لوگ نکلیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شیعہ دین کے دائرے سے نکل گیا ہے، میں نکل گیا ہوں، آپ نکل گئے ہیں، تو وہ اس کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو۔ یہ جنگ میں بھی چھپا، نیوز میں بھی انگریزی میں چھپ گیا تھا، اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں نے 10 نکات میں 10 پوائنٹس میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے کا اختیار زمین پر کسی کو بھی نہیں۔ یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے، نہ یہ میرا حق ہے، نہ کسی ریاست کا حق ہے، نہ کسی اور کا۔ تو جب آپ اس چیز کو ایجوکیٹ کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں اتاریں گے، تب یہ فتنہ ختم کیا جا سکے گا، ورنہ اس فتنے کی آغوش سے نئے نئے فتنے جنم لیتے رہیں۔ لیکن ایک بڑا بنیادی سوال اس کے سامنے آتا ہے، اور جو بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں پرابلم کا باعث بنتا ہے، کہ اگر یہ قانون رسولوں کے ساتھ خاص تھا تو پھر صحابہ کرام کے اقدام کی کیا نوعیت ہے؟ یعنی وہ کیا اس سے ملتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے خود بھی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار کی نعمت دے گا۔ تو مختلف نقطہ نظر ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ جو ان کو انعام ملنا تھا اس انعام کی وصولی کے لیے ان علاقوں میں گئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک الہی حکومت کا قیام بھی فطری خواہش رکھتا ہے، صحابہ نے شاید اس وجہ سے اقدام کیا۔ بعض لوگ یہ کہ مدافعانہ انداز میں اقدام کا خطرہ تھا۔ تو یہ اس قانون کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کے اقدام کو جب ملا کر دیکھا ہے تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ بنی ہے؟ اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کی رسالت صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہی۔ اچھا، یعنی پہلا مرحلہ یقیناً وہی تھا، لیکن پہلا مرحلہ صرف مشرکین عرب کو ایڈریس کیا گیا۔ جب ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو اہل کتاب کو بھی منتخب خطاب کر لیا گیا، اور اہل کتاب کے ذیل میں سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں یہ بحث کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ عربوں کے پیغمبر ہیں، یہ الی الناس جمیعہ ہے، ٹھیک، سب کو ان کی بات ماننی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو عالمگیر ہے، وہ تو ہر پیغمبر کی ہوتی ہے۔ عدالت بھی صرف مشرکین عرب تک محدود نہیں رہی۔ اچھا، پہلے وہ مشرکین سے متعلق ہوئی، اس کے بعد عرب کے اہل کتاب سے متعلق ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے گرد و پیش کی 8 حکومتوں کو خط لکھ کے اس کا دائرہ خود وسیع کر دیا۔
اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں پھر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں. معاف کیجیے، جس میں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کے اقدام کا جائزہ لیں، یہ طے کر لیں کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون اتمام حجت کا اطلاق ہے، تو کیسے ہوتا ہے اتمام حجت؟ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہہ کہ خط لکھنے سے ہو جاتا ہے. یہ بھی کبھی ہوا ہے؟ تو محض یہ بات نہیں ہے. پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، وہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا آپ کا دعوت دینا اور اللہ کے رسول کا دعوت دینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، یعنی وہ اہم خط نہیں ہے، رسول کی طرف سے خط جانا ہے. رسول کی طرف سے خط تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. میرا خط کسی بنائے استدلال پر مبنی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا جو رسول کہتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی. وہ یہ نہیں کہتا محض کہ میں نے کوئی چیز دریافت کر لی ہے، میں نے کسی کتاب کو سمجھ لیا ہے، میں نے کوئی ہدایت جو ہے وہ اپنے طور پر اخذ کر لی ہے. وہ یہ کہتا ہے میں اس کائنات کے خالق کے نمائندے کی حیثیت سے ہوں، خالق کے کائنات کے سفیر کی حیثیت سے آ گیا ہوں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کو ایک کر دینے کی چیز ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اپنی زندگی میں دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف سے خط لکھ کے دعوت دے رہا ہے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب یہ دعوت پیش کر دیتا ہے رسول، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اتنی مہلت ملنی چاہیے کہ لوگ آ کے رسول کو دیکھ لیں، سوالات کر لیں، اعتراض کر لیں. رسول کا دعوت دے دینا محض یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے، لوگ اس کو مان لیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے عدالت بن کے آیا ہوں، عدالت بن کر آیا ہوں، فیصلہ کر کے جاؤں گا، میں خدا کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں. اتنی بڑی بات کے بعد مہلت ملنی چاہیے لوگوں کو. تو میں نے یہ بتایا کہ 4 سال کی مہلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس دوران میں آپ سرحدوں پر تک پہ آئے، تو ہر شخص کے لیے یہ موقع تھا. یعنی لوگوں نے سن لی تھی آپ کی بات. وہ تو آپ دیکھیں کہ بہت پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں زیر بحث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دور میں جب آپ نے یہ خطوط لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ خط لکھنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. 4 سال تک آپ نے لوگوں کو مہلت دی ہے. 4 سال معمولی مدت نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ قریش مکہ کے معاملے میں بھی دیکھیں تو کتنا ہے، 13 سال ہے نا. تو 4 سال تک آپ نے اس پر موقع دیا کہ روم کے لوگ، ایران کے لوگ آئیں، آ کے رسول کو دیکھ لیں، دعوت کو سن لیں، اشکالات پیش کر لیں، یہ سب کریں. یہ جس وقت مخاطبین یہ کرتے ہیں، اس کے بعد استدلال کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی ایسے ہی کیا ہے، مشرکین عرب کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے. یعنی استدلال اپنی طرف سے نہیں کیا جاتا، دعوت دی جاتی ہے، دعوت کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، پھر لوگ بحث کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اب استدلال ہوتا ہے. تو وہ آ جاتے ہیں، تو استدلال ہی ہوتا ان کے ساتھ بھی. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں مدت بڑھ جاتی مہلت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے معاملے میں جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہو جاتا فیصلہ نہیں کرتے ان کو اٹھا لینے کا. تو دوسری بات یہ. تیسری چیز یہ کہ محض رسول کی دعوت ہی نہیں، محض رسول کا خط ہی نہیں، محض یہی نہیں کہ وہ زندہ موجود ہے اور اس بات کی مہلت دے رہا اور بلا رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو گیا. یعنی پورے جزیرہ نما عرب میں وہ ظہور ہو گیا. اچھا، 18-20 سال میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ خدا اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو ظہور تھا یہ بھی کسی جزوی معاملے میں نہیں ہوا، کسی ایک دربار میں عصا کو سانپ بنا کے نہیں دکھا دیا گیا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب کی تقدیر بدل گئی اور یہ سب دیکھ لیا گیا. اور یہ اس دعوے کے ساتھ ہوا کہ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دعوے کے ساتھ ہوا. تو یہ تینوں چیزیں جب ہو گئیں تو میرے نزدیک حجت تمام ہو گئی. ٹھیک. اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جن پر رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے تو اس میں پھر سزا دینی ہے. تو سزا کو بیان کر دیا گیا ہے کہ سزا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اگر لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کو ایک جگہ قرآن مجید نے خود قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا. صحابہ کرام سے کہا کہ انہیں بتا دو کہ عذاب کی یا سزا کی 2 صورتیں ہونی ہیں.
یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے دیا جائے گا. ٹھیک. تو صحابہ کرام کے ہاتھوں ہی سے عذاب کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے. دونوں امکانات تھے. قریش کو بھی یہی کہا ہے اور سورہ توبہ میں کہا ہے. آخر تک یہ امکان موجود تھا کہ صحابہ کرام اگر اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کیا جائے. تو صحابہ کرام کو براہ راست یہ کہا گیا کہ یہ عذاب تمہارے ہاتھ سے بھی آ سکتا ہے، اور انہی کے ہاتھ سے آیا. مشرکین عرب پر بھی انہی کے ہاتھ سے آیا، اہل کتاب جو عرب میں تھے ان کے ہاتھ سے بھی آیا. تو اس وجہ سے انہی کو یہ سزا دینی تھی. وہ سزا کے براہ راست مخاطب ہو چکے تھے کہ تم اب اعلیٰ اور جارحہ کے طور پر اس سزا کا نفاذ کرو گے. ٹھیک. یہ قرآن کے نصوص میں بیان ہو گیا ہے. تو جب ان کو حکم دے دیا گیا تو اب ظاہر اطلاق کرنا تھا اس کا کہ اللہ کے رسول نے دعوت دے دی، اللہ کی مائیت کا ظہور ہو گیا، حجت تمام ہو گئی. جن قوموں پر ہوئی ہے اب ان سب کو سزا دینے کا معاملہ صحابہ کرام نے اجتہاداً کرنا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہ رائے دی تھی کہ انہوں نے یہ ٹھیک اجتہاد کیا، بالکل درست اجتہاد کیا. یعنی وہ اس کا حق رکھتے تھے، اور یہ اصل میں اسی اتمام حجت کے قانون کی توسیع ہے یا اس کا اطلاق ہے. اور اس میں ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، بلکہ سارا اقدام رسول اللہ کر چکے ہیں. یہ صرف وہی تھا جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اسامہ کا لشکر تو تلوار باندھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر چکے، میں اس کو روک نہیں سکتا. تو یہاں بھی یہ تھا کہ سب معاملات ہو چکے تھے، صرف سزا دینے کا مرحلہ تھا، اور سزا رسول اللہ کی موجودگی میں بھی صحابہ ہی نے دی ہے. تو جب انہوں نے مشرکین عرب کو سزا دی یا اہل کتاب کو سزا دی تو بالکل اسی اصول کے اوپر انہوں نے اس کا اطلاق روم و ایران کے لوگوں پر بھی کر دیا، یا ان 8 حکومتوں کے لوگوں پر بھی کر دیا. میرا نقطہ نظر یہ تھا، اس کو میں نے بیان کیا. بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بخاری کی روایت میں صراحتاً وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ رسول اللہ کے حکم پر کیا. یعنی صحابہ خود یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو اقدام ہے اور یہ جو گرد و پیش کی ریاستوں میں وہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جنگیں کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم کے تحت. براہ راست حکم کے تحت. یعنی پہلے تو یہی چیز معلوم تھی کہ رسول اللہ نے دعوت براہ راست دی ہے، مہلت براہ راست دی ہے، 4 سال گزارے ہیں، اور رسول اللہ کی طرف سے یہ سب معاملہ یہاں تک ہوا ہے. آگے اطلاق صحابہ نے اجتہادی طور پر کیا ہے، لیکن اس روایت کے بعد تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ امرنا نبینا رسول ربنا. اچھا، یعنی یہ حکم ہم کو، یہ جو ہم نے کیا ہے اقدام، اور ان لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جن پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. وہ پوری روایت اگر آپ پڑھیں بخاری میں تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پروردگار عالم کے رسول نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. کس بات کا حکم دیا ہے؟ ان نقاتلکم، ہم تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. کب تک حملہ آور رہیں گے؟ حتی تعبد اللہ، یہاں تک کہ تم سب کے سب اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو، اور تبد الجزیہ، یا جزیہ دے کے محکومی قبول کرو. یعنی وہ جو اہل کتاب کے لیے حکم بیان ہوا ہے وہ انہوں نے خود لفظوں میں بیان کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ تو ہم کریں گے، ہر حال میں کریں گے، اور ہمیں اس کا حکم ہمارے نبی رب العالمین کے رسول نے دیا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو اب معاملہ سارا ہی منسوس ہو گیا، اس میں اب کسی استنباط کا کوئی سوال نہیں رہا. میری رائے یہ ہے. باقی وہ تینوں امکانات موجود ہیں، جو لوگ داد تحقیق دینا چاہتے ہیں وہ دونوں چیزوں پر دیتے رہیں. میرے لیے یہ چیز فیصلہ کن ہو گئی تھی وہ ان کا جزیہ عائد کرنا ہے. اس لیے کہ اگر یہ محض توسیع کا اقدام ہوتا، اگر یہ محض سلطنت کو بڑھانے والی بات ہوتی، اور اگر یہ استبدادی حکومتوں کو ختم کرنے تک ہوتا، دعوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہوتا، تو پھر جزیہ لگانے کا حق نہیں تھا. تو میں اس وجہ سے اس کو ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا. لیکن اس وقت اجتہادی اطلاق کا معاملہ تھا، اس کے واضح ہونے کے بعد اب دو رائے ہو نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا امام صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے عرب کی سرزمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو، تو وہاں پر تو جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ خدا کی مائیت کا ظہور ہوا، یعنی بدر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، روایتوں میں بھی آتا ہے، خود قرآن نے بھی صراحت کی ہے، فرشتے اترے ہیں، خدا کی تائید غیبی آئی ہے، نصرت الہی کی وجہ سے وہاں پر وہ جنگیں بھی جیتے ہیں. تو اب جب وہی مشن ہے، وہی اتمام حجت کیا گیا ہے، وہی رسول ہیں، تو صحابہ کرام کا اگر اقدام ہوتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں پر بھی
یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے اللہ کی تائید غیبی مدد نصرت اترے، اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے عذاب کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے. تو کیا اس کا بھی کوئی کرینہ، کوئی ریکارڈ ہمیں ملتا ہے کہ جو صحابہ کا اقدام ہوا اس میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ کوئی غیبی تائید بھی ساتھ شامل ہو گئی؟ محسوس کیا گیا، واضح طور پر اس کو بیان کرتے ہیں. یہ جو روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس میں یہ پوری بات بیان ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اپنی جنگوں کی نوعیت بیان کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کو بیان کیا ہے. اس میں کس طریقے سے، جیسے کہ سورہ انفال میں بدر کے مارکے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی پوریں اور ان کی گردنیں پکڑ کے سامنے کر دو. وہ بالکل یہی تصویر کھینچتے ہیں کہ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اس لیے جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو میرے نزدیک تو یہ معاملہ یعنی اس درجے اب منصوص معاملہ ہے، میں کسی دوسری تعویل کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک. لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے، اختلاف کریں، اپنے دلائل دے دیں. ٹھیک. اچھا، کچھ مختصر 2-3 باتوں کی وضاحت کر دیں پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں. ایک یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس پورے قانون کو سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اقدام کی نوعیت بھی طے ہو جاتی ہے کہ وہ منصوص ہے، تو جو بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے، بنی اسماعیل ایک کام پر مامور ہوئے ہیں اور ہم ایک پوری امت ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان سے کوئی ڈیٹیچ نہیں ہو جاتے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص کام میں لگا دیا، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دعوت کی بھی ان کی نوعیت خاص اور ہم دوسری جگہ کھڑے ہیں، تو ہم صحابہ سے ایک دینی مشن میں ایک طرح سے ڈیٹیچ نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے، بنی اسماعیل کی جو ذمہ داری ہے قیامت تک وہ یہ نہیں ہے جو صحابہ نے کام کیا. ان کی ذمہ داری ہے شہادت، یعنی وہ دین کی دعوت پیش کریں، لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیں. یہ کام انہوں نے کیا، اس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہو گئے. یعنی جو غیر بنی اسماعیل ہیں وہ سب انہی کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک. جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس جماعت کا حصہ بن گئے. اب جو اقدام وہ کریں گے اس کا اجر بھی ہم پائیں گے، اور اگر کوئی کوتاہی کریں گے تو اس کے نتائج بھی ہم بھگتیں گے. تو اب تو ظاہر ہے کہ توسیع ایک طرح سے اس امت کی ہو گئی جب ہم ایمان لاتے ہیں. یہی اصول اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بھی بیان کیا ہے کہ پردیسی کا اور بنی اسرائیل کا ایک ہی حکم ہوگا. یہ پردیسی کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، اجمی جو ہیں ہم لوگ. ٹھیک.